الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک وارث کمال اسد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری زیادہ تر جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے، جو موضوع ہوتا ہے، وہ عام آدمی کے روزمرہ کے مسائل اور ان کی وجوہات ہوتی ہیں۔ میرا ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں عام آدمی کو اس کے روزمرہ کے مسائل اور ان کی وجوہات سے آگاہ کروں، ان کے بارے میں اس کا شعور پیدا کروں، تاکہ وہ خود اپنے مسائل کو سمجھ سکے، ان کی وجوہات کو سمجھ سکے اور ان سے بہتر طور پر نمٹ سکے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ سے کسی وقت کوئی حماقت سرزد ہو سکتی ہے، الغرض کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ممکن ہے، کیونکہ یہ دنیا ممکنات کی جگہ ہے۔ یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے حلق میں نوالا اٹک سکتا ہے، آپ سیڑھیوں سے گر سکتے ہیں، آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کو سڑک پر لوٹا جا سکتا ہے، الغرض آپ کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان حالات میں یا ہماری جو ناخوشگوار صورتحال سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ہم کیا کریں؟ دوستو، گو کہ ہم کچھ حفاظتی تدابیر تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ تو اصل جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہو جائیں تو ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ یہ طے کرتا ہے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہوئے ہیں اس کے جو اثرات ہم پہ پڑنے ہیں، وہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے۔ تو ہم اپنے رد عمل کے ذریعے جس صورتحال سے ہم دوچار ہوتے ہیں اس کے اثرات کو ہم نہ صرف مینیج کر سکتے ہیں اور ان سے ہم کافی حد تک ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کو اپنے حق میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو سب سے اہم بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جائیں تو ہم نے رد عمل کیا دینا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم 5 قسم کے رد عمل دے سکتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے جو رد عمل ہیں ان کو ہم 5 تدابیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم یہ 5 قسم کے رد عمل دے سکتے ہیں۔ یہ رد عمل بہت اہم ہے، ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، ان پر غور کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ بے وقت ضرورت جب کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں تو آپ ان کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں، ان کو لاگو کر سکیں، تاکہ آپ اس ناخوشگوار صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں۔ ناخوشگوار صورتحال کی صورت میں ہم 5 قسم کے رد عمل دے سکتے ہیں یا 5 قسم کی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ ان 5 رد عمل میں پہلے نمبر پر ہے ضرورت سے زیادہ رد عمل دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں اور آپ جو اس کے بعد جو رد عمل دے رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو گالی دی تو بدلے میں آپ نے اس کو زخمی کر دیا، یا بعض اوقات تو اس سے زیادہ آپ نے کر لیا، تو یہ ایک ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے ضرورت سے کم رد عمل دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو آپ نے وہ آپ کے ساتھ آپ کو فرض کرو آپ کو گالی دے رہا تھا تو آپ نے صرف اس کے بدلے میں غصے کا اظہار کیا یا کوئی تھوڑے سے سخت الفاظ کے، یعنی کہ اس نے رد عمل دیا تھا یا جو اس نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ نے اس سے کم رد عمل دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ تاخیر سے رد عمل دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس صورتحال سے آپ دوچار ہوئے ہیں تو موقع پر آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور آپ اس کے بعد تاخیر سے آپ نے کوئی رد عمل دیا۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ رد عمل نہ دینا،
یہ بھی ایک رد عمل کی قسم ہے، ایک تدبیر ہے۔ آپ کسی صورتحال سے دوچار ہوئے اور آپ نے اس موقع پر بالکل خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ٹوٹلی اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور آپ آگے بڑھ گئے، یہ بھی ایک رد عمل کی قسم ہے۔ پانچویں تدبیر یا رد عمل یہ ہے کہ آپ اس کو برابر کا رد عمل دیں، برابر کی اس کو الٹا دیں، یعنی کہ کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کو برابر میں گالی دے دی، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ نے اس کو بدلے میں تھپڑ مار دیا، یعنی کہ اس کے برابر کا آپ نے رد عمل دیا۔ تو ناظرین، یہ جو رد عمل یا تدابیر ہے یہ ہر صورتحال میں اور ہر موقع پر مختلف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کی ذہانت اور قابلیت پر منحصر ہے کہ آپ اپنے رد عمل کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اور کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ یہ آپ کو یہ رد عمل جو ہوتا ہے کسی بھی صورتحال میں، یہ آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور یہ آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس پہ نہایت غور و فکر کرنا اور کسی بھی رد عمل کو استعمال کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے نہایت ہی غور و فکر کرنا، کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ آپ پہ اور آپ کے پورے خاندان پہ پڑتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت ہی ہمارے عام آدمی پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمارے غلط رد عمل اور ضرورت سے زیادہ رد عمل یا کم رد عمل کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اکثر آپ نے یہ خبروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک روڈ پہ جو ایک ڈکیتی کے دوران بندے نے مزاحمت کی اور ڈاکو نے اس کو گولی مار دی۔ اکثر آپ نے یہ بھی سنا اور دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی اور اس نے بدلے میں اس کو گولی مار دی، تو اس کا نتائج کیا ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رد عمل اگر ہمارے کنٹرول میں ہو، اور یہ ایک اور بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ رد عمل کوئی ہماری نیچرلی نہیں ہوتے، یہ ان کو ہم خود اپناتے ہیں اور خود ان کی پریکٹس اس حساب سے کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں اور اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچیں اور ان کو بہتر انداز میں اپنے حق میں استعمال کرنے کی پریکٹس کریں، تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں، عام زندگی کو، اور ہمیں بہت سارے مسائل سے یہ بچا سکتے ہیں۔ ان 5 قسم کے رد عمل کی اہمیت کے پیش نظر میں ان پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ میری آج کی ویڈیو کا نقطہ نظر سمجھ گئے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔